Assalamu alaikum. Today we will have conversation with Professor Farida Khanam on the subject Jesus, a shared figure in Islam and Christianity. Jesus, or Isa in Arabic, is considered as one of the greatest prophet in Islam, sent by God Almighty to guide the children of Israel. The Quran gives a detailed account of Jesus, his life, his mission and significance through Islamic perspective. تو چلیے آج اسی سبجیکٹ پر چرچا کرتے ہیں فریدہ آپا کے ساتھ. السلام علیکم آپا، کیسی ہیں آپ؟ السلام، سب ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی آپا الحمدللہ. آپا سب سے پہلا سوال تو میرا یہی ہے کہ جیزس یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں. وہاں سے شروع کیجیے آپا. جی، لاسٹ سنڈے بہت کچھ بات ہو چکی ہے. اب ہم اس لیے یہ بات آپ کی برتھ کی آپ کے بہت مختصر سے لیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام از دا اونلی پرافٹ ہو واز بورن وداؤٹ اے فادر. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو اس کام کے لیے چنا. مولانا نے ایک بار کہا تھا کہ اصل میں لوگ اتنے خراب ہو گئے تھے، ہپوکریسی اتنی زیادہ ہو گئی تھی وہاں پر، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ڈائریکٹ پیدا کیا آخری پیغمبر کو. بنو اسرائیل کے وہ آخری پیغمبر تھے، تو اس لیے وہ کوئی ایسا نہیں تھا جو ان کا باپ بن سکے. تو اس طریقے سے پوری ڈیٹیل کے ساتھ آیا ہے قرآن میں بھی، سورہ مریم اور سورہ آل عمران میں. تو جب حضرت مریم کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے خوشخبری دی تو ان کو بہت پریشان ہوئی، لیکن بہرحال خدا کا حکم تھا تو اس کو ایکسیپٹ کرنا تھا. تو اس وقت وہ ہیکل میں تھیں. ہیکل میں وہ عبادت کرتی رہتی تھی اور ان کا سارا وقت عبادت میں ہی گزرتا تھا. اسی لیے ان کی بہت بڑا درجہ ہے اسلام میں بھی اور کرسچینٹی میں بھی. تو جب برتھ کا وقت آیا تو اللہ کے حکم سے وہ ایک دور ذرا چلی گئیں ایک پیڑ کے نیچے. جب بچے کی پیدائش ہو گئی تو وہ بچے کو لے کر آئیں تو سارے لوگ بولنے لگے کہ بھئی یہ تو بہت اچھے خاندان کی تھیں، ایسی خاندان میں تو ایسی غلط بات کبھی ہوئی نہیں. تو انہوں نے بچے کو کی طرف اشارہ کیا تو لوگوں نے کہا بچہ کیا بولے گا، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب گود میں تھے تبھی بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا، جیسا کہ سورہ مریم میں آیا ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. پھر اس کے بعد حضرت مریم ان کو لے کے نظرت چلی گئیں اور وہاں انہوں نے شادی کی اور ایک ان کے ہسبینڈ کا نام جوزف تھا. لیکن یہ پورا دور جو ہے 30 سال کا یہ گمنامی کا دور ہے، اس کے بارے میں کچھ زیادہ ہسٹوریکل ریکارڈ میں ملتا نہیں. تو جب وہ 30 سال کے ہو گئے تو اس وقت ایک حضرت یحییٰ ایک پرافٹ تھے اور وہ بیپٹائز کرتے تھے لوگوں کو، کیونکہ یہ یہودی رسم تھی کہ جب کوئی اس میں داخل ہوتا تھا ان کے مذہب میں تو اس کو بیپٹائز کیا جاتا تھا، جیسے تزکیہ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ان کا تزکیہ کرتے اور ان کو ریپنٹنس کے لیے کہتے اور خدا کی طرف زیادہ دھیان دینے کے لیے ان کو بتایا جاتا. تو وہ انہوں نے بھی سنا تھا حضرت یحییٰ کے بارے میں، تو وہ کچھ اور لوگوں کو بھی لے کر کے ان کے پاس آئے بپتسمہ کے لیے. تو حضرت یحییٰ نے جب ان کو دیکھا تو وہ پہچان گئے کہ یہ تو بہت بڑے پیغمبر ہیں. تو وہ ہیزیٹیٹ کر رہے تھے ان کو بیپٹائز کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے اصرار کیا، کیونکہ شروع میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے جو جوش ٹریڈیشنز تھیں اس کے مطابق ہی زندگی گزاری. تو انہوں نے پوری کوشش کی اس کو اپنانے کی. تو یہی بیپٹزم بھی جوش ٹریڈیشن میں تھا. تو انہوں نے بپتسمہ لیا اور اس کے بعد جب وہ باہر نکلے تو زبردست اسپریچول ایکسپیرینس ان کو ہوا. انہوں نے مطلب ڈیوائن پریزنس کو فیل کیا. اصل میں اس وقت ان کو کانشیسلی ان کو پیغمبری عطا ہوئی. وہ تو ابتدا سے ہی پیغمبری پیدا ہی ہوئے، لیکن اس وقت وہ انکانشیس
اسٹیٹ میں تھا اور اب کانشیس اسٹیٹ میں ہو گیا. تو اس کے بعد ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ان کا کیا مشن ہے اور ان کو کس لیے خدا نے چنا ہے. پھر انہوں نے خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے سفر کرنا شروع کر دیے. جی. آپ نے ابھی جس طرح مینشن بھی کیا کہ ان کا بیپٹزم ہوا. کرسچینٹی میں اگر ہم دیکھیں اسکرپچرز میں یہ آتا ہے کہ ہی واز بیپٹائز بائی جان دا بیپٹسٹ. تو یہ پرسپیکٹو تھوڑا سا آپ اس پر روشنی ڈالیں. جی. تو جان دا بیپٹسٹ اس وقت بیپٹائز کرتے تھے اصل میں، تو سب لوگ انہی کے پاس آتے تھے. تو بیپٹائز جب کرتے تھے تو وہ سب سے پہلے توبہ کرواتے تھے. پھر اس کے بعد پانی، سیکرٹ پانی، اس میں کچھ دعائیں وغیرہ پڑھ کر اس کو چھڑکا جاتا تھا. تو وہ بیپٹزم اس طریقے سے کیا جاتا تھا. تو سب سے پہلے گناہوں کی معافی کرواتے تھے، جیسے اب صوفیزم میں بھی اس طرح چلتا ہے. جی. سب سے پہلے گناہوں کی معافی کراتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو اور مزید اپنی جو بھی ان کی روایات ہیں اس کے مطابق چلنے کے لیے بتاتے ہیں. تو اصل میں جان دا بیپٹسٹ جو ہیں وہ تیار کر رہے تھے کہ ایک مسیحا آنے والا ہے، اور یہ لوگ جب اپنے آپ کا تزکیہ کر لیں گے، اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں گے، تو پھر اس کا ساتھ دیں گے. تو اس وجہ سے وہ بیپٹائز کرتے تھے لوگوں کو، کیونکہ یہودی جو ہیں مسیح کا انتظار کر رہے تھے. لیکن جب مسیح آئے ایک عام آدمی کی شکل میں، تو یہ ہمیشہ ہر مذہب میں ہوا ہے. ایک عام آدمی کی شکل میں جب کوئی آتا ہے، چاہے وہ اتنے بڑے بڑے میریکل لے کر آئے، تب بھی انہوں نے ان کا انکار کر دیا. تو چونکہ لوگ انتظار کر رہے تھے مسیح کا، تو اس وجہ سے وہ ان کو تیار کر رہے تھے کہ جب مسیح آئیں گے تو یہ لوگ ان کے ساتھی بنیں گے. تو ان کی یہ تحریک جو ہے بیپٹزم کی بہت زیادہ مقبول ہو گئی تھی. دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے تھے اپنے کو بیپٹائز کرنے کے لیے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بپتسمہ مل گیا تو اس کے بعد انہوں نے 40 دن تک صحرا میں رہے. اصل میں ہر نبی کو اپنے آپ کو اسپریچول ٹریننگ لینی پڑتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 40 سال میں ہی پرافٹ ہوڈ ملا تھا. اس سے پہلے وہ جاتے تھے غار حرا میں، وہاں غور و فکر میں اپنی زندگی گزارتے تھے. تو اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے صحرا میں، اور 40 دن کے بعد وہاں سے واپس آئے اور پھر انہوں نے اپنا مشن شروع کیا. اس دوران اصل میں جو یہودی تھے اس وقت کے بہت بگڑ چکے تھے. تو وہ اپنے ہر نبی کو قتل کر دیتے تھے، پریشان کرتے تھے، کیونکہ نبی جو ہے وہ حق بات کہتا تھا، ان کی اصلاح کے لیے صاف صاف بات کرتا تھا. اور وہ لوگ تھے بہت زیادہ ڈبل سٹینڈرڈ ہو گئے تھے، مطلب جیسے ہپوکریٹس ہوتے ہیں، اندر سے کچھ باہر سے کچھ. تو اس طریقے سے وہ کسی بھی پیغمبر کو پسند نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے، اور خود کچھ کر نہیں پاتے تھے، تو گورنر کو وہ کرتے تھے کہ دیکھو یہ تمہارے خلاف کام کر رہا ہے. چونکہ بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو یہ اتنے سارے لوگوں کو جمع کر کے تمہاری تختہ پلٹے گا، اس طریقے کی چیزیں کہہ کے ان کو بہکا دیتے تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو بیہیڈ کر دیا، ان کا سر قلم کر دیا رومی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کے. تو کرٹیسزم ان لوگوں کو بالکل انبیئریبل ہوتی تھی، کرٹیسزم بالکل برداشت نہیں کرتے تھے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت یحییٰ جو اتنے پائس تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، ان کا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس کے باوجود صرف اس لیے کہ وہ کرٹیسائز کرتے تھے، انہیں ختم کر دیا. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، تو وہ پھر ایک گاؤں میں چلے گئے. پھر اس وقت کیونکہ پھر ان کو بھی دیکھیے بعد میں انہوں نے ان کو بھی نہیں کام کرنے دیا. تو گاؤں میں ایک جھیل تھی، کیفرنوم گاؤں، تو وہاں انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا. تو یہ ہوا حضرت یحییٰ کے ساتھ. جی. اچھا آپا، جب ہم اسلام کی بھی اسٹڈی کرتے ہیں، وی فائنڈ دیٹ ایوری پروفٹ دیٹ گاڈ سینٹ was sent to morally reform the society and also to convey the message of monotheism.
تو اسی ایسپیکٹ سے میرا اگلا سوال یہی ہے کہ واٹ واز جیزس عیسیٰ علیہ السلام's مشن، اس کے بارے میں بھی آپ ہم سب کو بتائیں۔ اصل میں مشن تو وہی تھا جو کنگڈم آف گاڈ وہ بتاتے تھے کہ کنگڈم آف گاڈ آنے والی ہے اور اس کے لیے لوگ اپنے آپ کو تیار کریں، مطلب خدا کی حکومت، مطلب اسپریچول حکومت وہ آنے والی ہے اور اس کے لیے لوگ اپنے آپ کو تیار کریں۔ لیکن جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ ہپوکریٹس ہو گئے تھے۔ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ سفیدی پھری ہوئی قبریں ہوں، مطلب اندر سے کچھ باہر سے کچھ۔ تو انہوں نے یہ لوگ فارم پہ بہت زور دیتے تھے، ابھی بھی ہوتا ہے مذہبوں میں، جب بھی مذہب نیا نیا آتا ہے تو اسپرٹ پر زور دیا جاتا ہے۔ اسلام کے ساتھ بھی یہی تھا، ہر مذہب کے ساتھ یہی ہوتا ہے، بعد میں صرف فارم جو ہے اس کو مقدس مان لیتے ہیں اور فارم کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور اسپرٹ سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ بھی بہت ریجڈ ہو گئے تھے فارم کو لے کر کے، انہوں نے اپنے لا کو ایک مقدس درجہ دے رکھا تھا۔ تو آپ نے اسپرٹ کو ابھارنے کی کوشش کی، تو اسی لیے بار بار وہ تنقید کرنا پڑتا ان کو، تو تنقید کی وجہ سے وہ لوگ بفر جاتے تھے۔ اور حضرت جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تھے، جہاں دیکھتے تھے کہ لوگ آئے ہوئے ہیں، یا کعبہ تھا وہاں پر لوگ آتے تھے، یا میلہ وہاں لگتا تھا وہاں لوگ آتے تھے، تو فوراً وہاں جا کر کے خدا کا پیغام پہنچا دیتے۔ تو اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا کہ جہاں دیکھتے تھے کہ لوگ ہیں، وہاں سنگاگ ہوتے ہیں، تو سنگاگ میں لوگ جمع ہوتے ہیں، تو وہاں جا کر کے لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچاتے۔ تو ان کو کوئی بھی اچھے ویسے لوگ نہیں ملے جو اس میں بڑے بڑے ریلیجس لیڈرز تھے، تو وہ نہیں ملے، بلکہ عوام ملے جو بہت غریب اور پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتے تھے، تو وہی ان کو ملے، کیونکہ ان لوگوں کا کچھ ایگو ہوتا نہیں ہے کہ وہ اپنے کو بڑا سمجھتے نہیں ہیں، تو جب دیکھتے ہیں کوئی ہمیں اچھائی کی طرف بلا رہا ہے تو اس کو اپنا لیتے ہیں۔ تو ان کے شروع کے جو سب سے ارلیسٹ جو فالوورز تھے وہ اینڈرو، پیٹر، جیمز اور جان، اور 2 لیڈیز بھی تھیں، مرتھا اور مریم۔ اب اس زمانے میں عورتوں کا بھی کوئی درجہ نہیں تھا، اب انہوں نے عورتوں کو بھی اپنا پیغام سنایا اور ان کو اپنا فالوور بنایا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو بہت خراب لگتی تھیں یہودیوں کو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میریکل دیا گیا تھا، خاص طور پر ہیلنگ دا سک، یعنی وہ مریضوں کو اچھا کر دیتے تھے۔ ہر پیغمبر کو وہ میریکل دیا جاتا ہے جو اس زمانے کے لحاظ سے لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو وہ میریکل دیا جاتا ہے جس سے لوگ سمجھیں کہ ہاں یہ سچ مچ پیغمبر ہیں، ان کو خدا نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تاکہ ان کے میسیج پر لوگ یقین کریں اور اس کو اپنائیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میریکل دیے گئے، اور یہ میریکل جو ہیں یہ سب صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بھی ان کا بارے میں آیا ہے۔ تو ہیلنگ دا بلائنڈ اینڈ لیپر اور برنگنگ دا ڈیڈ بیک ٹو لائف۔ لیکن فرق ہے کہ اسلام کے کانسیپٹ میں اور کرسچن کانسیپٹ میں، کہ اسلام میں یہ ہے کہ اللہ کی پرمیشن سے وہ لوگوں کو اچھا کرتے تھے، ان کے اپنے اندر کوئی ڈیوینٹی نہیں ہوتی پیغمبروں کے اندر، تو اللہ نے ان کو اجازت دی تھی تو وہ ایسا کرتے تھے۔ تو کریٹنگ اے برڈ فرام کلے اینڈ بریدنگ لائف انٹو اٹ، ایک بار انہوں نے مٹی کی چڑیا بنائی اور اس میں جو ہے پھونک مار کر کے اس کو زندہ چڑیا بنا دیا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہودی جو ہیں اسپرٹ پر آئیں، اور ریجڈ فارم جو وہ کر رہے تھے اس سے کوئی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن یہودی بالکل بھڑک گئے، اور انہوں نے ان کو یہ جو اس کو جادو کہا
اس کو میریکل نہیں کہا بلکہ اس کو جادو کہا، اور ان کو ختم کرنے کے لیے ان کی پلاننگ کرنے لگے، کیونکہ مذہبی طبقہ جو ہے یہ دیکھتا ہے کہ ہماری جو ہے پوزیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے، انڈرمائن ہو رہی ہے ہماری پوزیشن، تو وہ بہت زیادہ بھڑک اٹھتا ہے، اور چونکہ وہ بہت پاپولر ہو رہے تھے تو ان کی پاپولیرٹی کو دیکھ کر کے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ جی، اور آپا ہم جب کرسچن ہسٹری بھی پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح فالوورز آف عیسیٰ علیہ السلام دے اسپریڈ ہز میسج. ان فیکٹ قرآن میں بھی آیا ہے کہ وی پلیسڈ کمپیشن اینڈ مرسی ان ٹو دی ہارٹس آف دیئر فالوورس. اور ایسی کئی باتیں ہیں جیزس کی جو مولانا وحید الدین خان صاحب نے بھی کلاس میں اور اپنی رائٹنگز میں بھی لکھا ہے. تو میں چاہوں گا کہ کچھ مین ٹیچنگز آپا ان کے بارے میں آپ ہم سب کو بتائیں. مولانا نے بار بار بائبل پڑھی تھی اور اس میں سے اکثر ریفر کرتے تھے. بائبل میں جو ایک بہت ہی خاص حضرت عیسیٰ کی سیئنگ ہے، لو گاڈ ود آل یور ہارٹ، ود آل یور سول، ود آل یور مائنڈ، اینڈ لو یور نیبر ایز یور سیلف. یہ میتھیو میں آیا ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ خدا سے گہرا تعلق ہونا چاہیے، خدا سے کنیکشن ہونا چاہیے، نہ کہ کچھ رسم ادا کر دیے. رسم ادا کرنے سے ہماری پرسنالٹی میں کوئی چینج نہیں آتا. پھر اسی طریقے سے انہوں نے کہا وہ کائنڈنیس، ریسپیکٹ، لو، ان سب چیزوں پہ بہت زیادہ زور دیتے تھے. تو انہوں نے کہا ڈو ٹو ادرس ایز یو وڈ ہیو دیم ڈو ٹو یو. ایک دم اسی طریقے سے ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ تم وہی کرو دوسروں کے ساتھ جو تم چاہتے ہو کہ دوسرے تمہارے ساتھ کریں. forgive and you will be forgiven. اب دیکھیے ہر پیغمبر کا ایسی ہی تعلیمات ہوتی ہیں، لیکن بعد میں لوگ جو ہیں وہ رسموں پر آ جاتے ہیں، تو ریجڈ لاس پر آ جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بعد میں ختم ہو جاتی ہیں. ٹرو گریٹنس کمز فرام ہیوملٹی. وہ اتنی زیادہ ان کے اندر ہیوملٹی تھی کہ انہوں نے اپنے ڈسائپل کے فیٹ بھی دھوئے. تو یہ سب ان کے ڈسائپلس میں آج بھی یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں. جیسے آپ مدر ٹیریسا جو ہے بہت مشہور ہوئیں، لیکن آج بھی یہ سب چیزیں ان کے ڈسائپلس میں، ان کے فالوورس میں پائی جاتی ہیں. تو لوگ بہت زیادہ سوشل سروس میں یقین رکھتے ہیں، اور سرونگ ہے سیلف لیسلی، اس سے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. تو یہ چیز جو ہے مذہب میں بہت ہی امپورٹنس رکھتی ہے. تو پیس پر وہ بہت زیادہ زور دیتے تھے، کہتے تھے بلیسڈ آر دا پیس میکرس. تو اللہ کو پیس ہی پسند ہے، وائلنس نہیں پسند ہے. تو بار بار کہتے تھے کہ تم کو اف یو وانٹ ٹو بی چلڈرن آف گاڈ یو ہیو ٹو لیڈ اے ویری پیسفل لائف. پھر ایک اور ان کا سیئنگ ہے بلیسڈ آر دا میک فار دے ول انہیرٹ دا ارتھ. ارتھ یہاں پیراڈائز کے معنی میں ہے کہ جو ہمبل ہوں گے انہی کو پیراڈائز میں انہیرٹ کرنے کا موقع ملے گا. پھر ایک بہت ہی عجیب ان کا ہے قول کہ if anyone slaps you on the right cheek turn to them the other cheek also. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوورڈس کی تعلیم ہے. یہ کوورڈس کی تعلیم نہیں ہے، جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ کبھی نہیں ایسا ہوتا، کیونکہ انسان کا کانشنس جو ہے وہ الاؤ نہیں کرے گا کہ اگر ہم جو ہے پورے طریقے سے صبر کریں اور ریئیکٹ نہ کریں، پرووک نہ ہو، تو وہ ہم کو مارتے ہی پیٹتا رہے. تو اس وجہ سے یہ بہت ہی زیادہ پیسفل ٹیچنگ ہے، اور اسی طریقے کی ٹیچنگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی، اور سارے لوگوں کو، سارے اپنے دشمنوں کو اپنا فالوور بنا لیا. ڈو ناٹ جج اور یو ٹو ول بی جج. کیونکہ لوگ جو ہیں دوسروں کو جج کرتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں دوسروں کو مت جج کرو، بلکہ اپنے اندر جھانک کر دیکھو کہ تمہارے اندر کیا خرابیاں ہیں. ڈو ناٹ جج اور یو ٹو ول بی ججڈ. تو پھر اسی طریقے سے بہت ساری سیئنگز ہیں، اسٹیٹمنٹس ہیں حضرت عیسیٰ کے بائبل میں
تو وہ سب سے زیادہ جو انہوں نے زور دیا وہ ایک پیسفل لیونگ پر اور خدا سے گہرا پرسنل ریلیشن شپ. اسی لیے وہ ابا کہتے تھے کئی بار. ابا پرسنل ریلیشن شپ کے معنی میں کہتے تھے، نہ یہ کہ ہی واز کوئی فزیکل سن آف گاڈ، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک پرسنل ریلیشن شپ ہوتا تھا. آدمی کے منہ سے ابا نکل جاتا ہے. تو بہت زیادہ اس طرح کی ہیں، میں نے چند لیے ہیں. واٹ ڈز اٹ پرافٹ اے مین ٹو گین دا ہول ورلڈ یٹ فورفیٹ ہز سول. مطلب ساری دنیا تو ہمیں مل جائے لیکن ہماری جو ہے اپنے سول کو کا تزکیہ نہ کر پائیں، سول کو پیوریفائی نہ کر پائیں اور ہمیں جنت میں جگہ نہ ملے تو ہمیں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. تو اصل جو مقصد ہوتا ہے مذہب کا وہ ہے سالویشن اینڈ اٹرنل لائف. تو یہی مقصد تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی. اور ان کا جو بہت ہی مشہور سرمن ہے، سرمن آن دا ماؤنٹ، اس میں آپ کو ساری ڈیٹیل ملے گی. جو اس میں ہے لو، ہیوملٹی، فارگیونیس، ڈیپ ریلیشن شپ ود گاڈ. تو یہ ساری چیزیں اس میں آپ کو بہت کمپریہنسو انداز میں ملیں گی. اور بہت سارے پیرابلس بھی آپ دیتے تھے، جی کیونکہ پیرابل سے بات، اسٹوریز چھوٹی چھوٹی، اس سے بات زیادہ اچھی سمجھ میں آتی ہے اور دل میں اترتی ہے. قرآن میں بھی کچھ ایسی پیرابلس ہیں. جی. آپ ان کی زندگی میں پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جس طرح ہر پروفٹ کے ساتھ ہوا، ہی واز بٹرلی اپوز. سو سیم واز اے کیس ود عیسیٰ علیہ السلام، دیٹ ہی واز بٹرلی اپوز بائی دی فیریسیز اینڈ ہز اوپوننٹس. تو اس کے بارے میں ہم سب کو بتائیں. اصل میں جو فیریسیز تھے وہ سمجھ لیجیے کٹر یہودی تھے. تو یہ لوگوں نے بہت زیادہ آپ کو اپوز کیا، آپ کو پرزیکیوٹ کرنا چاہا. تو ان کو لگتا تھا کہ جب پیغمبر آئے گا تو کوئی بہت ہی خاص پرسنالٹی والا، بہت ہی بیک گراؤنڈ والا ہوگا. یہ کیا ایک عام آدمی ہے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تھے تو لوگوں نے کہا کہ خدا کو کوئی دوسرا نہیں ملا تھا پیغمبر بنانے کے لیے تمہارے سوا. تو اس طریقے کی باتیں جو ہیں ہر پیغمبر کو کہی گئیں. تو اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے، نہ یہ کہ ہماری پرسنالٹی کیسی ہے. تو وہ دل نہیں دیکھتے تھے بلکہ وہ ظاہر دیکھتے تھے، کیونکہ بہت ہی زیادہ سیلف رائچوسنس ان کے اندر آ گئی تھی. کہ جو ہے نا کہ اپنے آپ کو ہی بس سپیریئر سمجھنا کہ بس ہم ہی سچائی پر ہیں، باقی سب لوگ غلط ہیں. تو اس وجہ سے ان کو لگا کہ ان کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے خلاف جا رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ حق کو چھپا کے رکھا ہوا تھا. قرآن میں بھی آیا ہے کہ تم لوگ کتمان حق کے مجرم ہو. تو حق کو چھپا کے رکھا تھا. اب وہ جب صاف صاف باتیں حضرت عیسیٰ کر رہے تھے تو انہیں لگا کہ یہ تو بہت زیادہ ہمارے خلاف جا رہی ہے. تو اور دوسرے کی عوام کو انہوں نے ایسا بنایا ہوا تھا کہ ہر بات میں عوام جو ہے یہی جو ریلیجس ٹھیکیدار ہوتے ہیں ان کے پاس جایا کرتے تھے. اب ان کو گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے تو بھی ان کے پاس جانا تھا ان کو. تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے تم لوگ معافی مانگو، خدا تمہارے بالکل قریب ہے اور خدا تمہاری سن رہا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کے پاس بہت زیادہ لوگ آنے لگے اور جو پاپولیرٹی ان کی بڑھتی چلی جا رہی تھی. تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ خلاف ہو گئے. اور شروع میں تو حضرت عیسیٰ نے جو یہودیوں کا وہ تھا اس کو کوشش کی اس کو اپنانے کی، لیکن وہ بہت زیادہ دکھاوا تھا اس میں، تو وہ اتنا زیادہ کر نہیں پائے. تو مثال کے طور پر ایک سبت کی مثال، اب وہ سبت کے دن کوئی کام نہیں کرتے ہیں، اور کیونکہ سبت جو ہے وہ ریسٹ کا دن ہے، عبادت کا دن ہے. تو یہاں تک کہ وہ سبت کے دن ایک آدمی جس کا ہاتھ سوکھ گیا تھا تو اس کو انہوں نے اچھا کرنا چاہا، لیکن وہ سبت کا دن تھا. تو انہوں نے سوچا کہ اب وہ بیچارہ بہت دور سے آیا ہے، غریب آدمی،
تو اب اگر ہم اس کو نہیں کریں گے پھر پتہ نہیں آ پائے گا کہ نہیں آ پائے گا. تو انہوں نے اس کو اچھا کر دیا. تو اس چیز سے وہ بہت زیادہ غصہ ہو گئے کہ سبت کے دن ہیلنگ بھی نہیں ہوتی، کوئی کام نہیں ہوتا. تو انہوں نے موسوی شریعت کو وہ نہیں کیا، موسوی شریعت کا اہتمام نہیں کیا، اس کی سیکریڈنس کو توڑ دیا. تو اس وجہ سے وہ، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت اتھارٹی سے بولتے تھے، تو وہ اور غصہ ہوتے تھے کہ اس کو کہاں سے اتھارٹی آئی، اتھارٹی تو ہم لوگ ہیں. جیسے علماء کا گروپ ہوتا ہے، اس طریقے کا گروپ ہر مذہب میں ہوتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں ہم آتھرائزڈ ہیں مذہب کے بارے میں بولنے کو. یہ کہاں سے اتھارٹی ان کو کہاں سے مل گئی؟ تو مذہبی طبقہ جو ہے وہ خدا کا نمائندہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو. تو پہلے معافی بھی بہت مشکل سے ہوتی تھی، اس کے لیے قربانی کرنی پڑتی تھی، اور جیزس جو ہیں وہ لوگوں کو معاف کرتے تھے بغیر قربانی کے. بس لوگ ریپنٹ کریں اپنے سنس کو اور دوبارہ ان سنس کو نہ کریں تو بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو پریسٹ جو ہے نا ہر مذہب میں انٹرمیڈیری کا رول پلے کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بٹوین گاڈ اینڈ مین وہی انٹرمیڈیری ہیں، انہی کے ذریعے سے بندہ جو ہے وہ خدا تک پہنچتا ہے. معافی بھی مانگنی ہوگی تو ان کے ذریعے سے وہ معافی مانگے گی. تو پادری ان کے لیے دعا کرتے تھے. تو اس طریقے سے وہ بیچ میں یہ کڑی ختم ہو گئی. انہوں نے کوشش کی کہ انسان کا تعلق ڈائریکٹ خدا سے ہو جائے. تو یہ جو انکنڈیشنل لو تھی یا پرسنل ریلیشن شپ ود گاڈ کہہ سکتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کو ایسا لگا کہ ہماری پوزیشن جو ہے وہ گھٹ رہی ہے. تو انہوں نے اس کو ریئیکٹ کیا، بہت سختی سے ریئیکٹ کیا. تو کیونکہ فارگیونیس ہی تو اصل ہے، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ خدا ہمیں فارگیو کرے اور آخرت میں جب ہم مریں تو ہمیں جنت میں جگہ ملے، بخشش ملے، سالویشن ملے. تو یہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو فارگیونیس جو ہے یہ بہت آسان کر دے رہے ہیں، پھر ہمارا اس میں کیا رول رہے گا؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا یہ تو ایک گفٹ ہے خدا کا. جیسے حضرت آدم نے اتنا بڑا سن کیا، اس کے بعد انہوں نے خدا سے معافی مانگی، خدا نے معاف کر دیا. تو بہت سارے ان کے اوپر الزامات تھے. ایک تو کہتے تھے یہ سینرز کے ساتھ رہتے ہیں، مطلب جو غریب لوگ ان کے پاس زیادہ آتے تھے نا، تو غریب لوگوں کی سوسائٹی میں اس زمانے کے خاص طور پر کوئی حیثیت نہیں تھی. تو وہ کہتے تھے یہ ایسے ایسے غریبوں کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ سینرز ہیں، تو ان کی بات جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی کوئی ویلیو دی جائے. اور حضرت عیسیٰ جو ہیں سب کو برابر سمجھتے، وہ ان کے لیے سب برابر تھے، سب کو خدا کا پیغام انہیں پہنچانا تھا. تو خدا کے سب بندے ہیں. تو حضرت عیسیٰ جو ہیں یہی اسپرٹ سب کے اندر ابھارنا چاہ رہے تھے کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے بلکہ سب برابر ہیں. اور آپا انہی سب باتوں کی وجہ سے جو فیریسیز تھے، اوپوننٹس تھے، دے پلانڈ بروٹل پنشمنٹ فار ہم. تو اس کے بارے میں آپ ہم سب کو بتائیں. مذہبی طبقہ جو ہے اتنا سخت دل ہو جاتا ہے کہ آپ جانتے ہیں ایک کراس پر جو ان کو سزا دی گئی وہ بالکل ہارڈنڈ کرمنل کے لیے ہوتی تھی. تو یہ وہی سزا تھی جو آج بلاسفیمی کے نام سے جانی جاتی ہے. تو پہلے مذہبوں میں یہ تھی، یہودیوں میں اور پھر عیسائیوں میں بھی یہی آ گئی. تو وہی اب مسلمانوں میں آ گئی، جو سلمان رشدی کے خلاف جو تحریک چلی بلاسفیمی کی، تو یہ بلاسفیمی اصل میں تھی. ان کو لگتا تھا کہ جو مذہب ہے، موسوی شریعت ہے، اس کو جو پراپر ریورنس انہیں دینا چاہیے تو وہ نہیں دے رہے ہیں. تو یہ لیک آف ریورنس جو تھا فار دا ریلیجس اسٹیبلشمنٹ، تو یہ بہت بڑا جرم تھا ان کے لحاظ سے. تو اب شروع میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بپتسمہ بھی لے لیا اور ان کے بہت سارے قانون کو مانا، لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ ریجڈ ہیں اور صرف فارم ہے، اسپرٹ غائب ہے، جیسا کہ بالکل کلیئر ہوا کہ وہ جو آدمی آیا ودرڈ ہینڈ والا،
تو جب اس کو انہوں نے اچھا کر دیا تو بہت زیادہ غصہ ہو گئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت کانفیڈنس سے, بہت اتھارٹی سے بولتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم یہ لیگلزم میں یعنی قانون قاعدے میں اور ہیومینٹی میں انتخاب کر لو. تو انہوں نے جو ہے ان کی کوئی بات ہی نہیں سنی, اور لیکن وہ بالکل سخت ہو گئے. حضرت عیسیٰ نے کہا کیا ہم سبت کے دن ایک انسان کو ہیل نہیں کر سکتے؟ یہ تو اسپرٹ جو ہے یہی بتاتی ہے. اور فارم جو ہے ان کا کہتا تھا کہ نہیں, سبت کے دن کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے وہ غصہ ان کا بڑھتا چلا گیا, اور انہوں نے ان کو چارج کیا. ہی واز چارج فار شوئنگ ڈس ریسپیکٹ ٹو دا لاز آف موزز. تو لاز آف موزز جو ہے ان کو انہوں نے سیکریڈ درجہ دے رکھا تھا. تو وہ جو ہے اس وجہ سے وہ بہت زیادہ غصہ ہو گئے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ایک بار, کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے تھے کہ کعبہ تیری حرمت بہت زیادہ ہے, بہت عظیم ہے, لیکن انسان کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے. تو انسان کی عزت جو ہے وہ ہر حال میں کرنی ہے, یہ نہیں کہ غریب ہے تو اس کی عزت نہیں کوئی. تو اس طریقے سے یہ جو ہے جو آؤٹ ورڈ شو آف ریلیجیاسٹی تھی, تو یہ اس پر حضرت عیسیٰ نے بار بار اس پر اٹیک کیا. اور اس کی وجہ سے وہ, چونکہ وہ تو اسی پر کھڑے ہوئے تھے کہ وہ اندر کچھ تھے باہر کچھ تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا السلام علیکم. السلام کے معنی ڈیتھ بھی اپان یو, اور السلام علیکم پیس بھی اپان یو. تو وہ اندر سے کچھ تھے اوپر سے کچھ تھے. تو یہی حال وہاں پر تھا. تو یہ جب کوئی بھی مذہب پر بہت زیادہ عرصہ گزر جاتا ہے نا, تو ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. جیسا کہ سورہ بقرہ میں بار بار اس کو بتایا گیا ہے مختلف طریقوں سے. ان کے اندر وہی جو ہوتی ہے نا, ہولیر دین داؤ, کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی صحیح ہے. جو نئی چیزوں کو وہ غلط ہی سمجھتے ہیں, کیونکہ اس پر بہت ساری صدیاں گزر چکی ہوتی ہیں نا, تو اس کو وہ سیکرٹ سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے ان کے اندر جو ہے ہپوکریسی بالکل سختی سے بیٹھ گئی تھی. وہ اسٹرکٹ اڈیرنس ٹو فارمز لاز کرتے تھے اور اسپرٹ کو اگنور کرتے تھے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں, جو ریلیجس اتھارٹی تھی, ریلیجس طبقہ تھا, اس کو چیلنج کر رہی تھیں. تو اس لیے وہ سوچا کہ اب ان کو ختم ہی کرنا پڑے گا, ورنہ ہماری پوزیشن خطرے میں پڑ جائے گی. اب چونکہ حضرت عیسیٰ برابر مقبول ہو رہے تھے, ان کے جہاں بھی, حالانکہ ان کے پاس کوئی گھر بھی نہیں تھا, ایسے ہی وہ ایسے ہی بولتے تھے, سب کو جمع ہو جاتے تھے لوگ تقریری انداز میں یا اس لوگوں سے بات چیت کے انداز میں. تو لیکن بہت زیادہ لوگ ان کے پاس آتے تھے. تو اس طریقے سے انہوں نے یہ پلان کیا کہ ان کو پھانسی کی سزا دی جائے, کراس پر لٹکا کے. تو یہ سزا جو ہے بہت ہی سخت تھی, یہاں تک کہ گورنر جو تھا, رومی گورنر, وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن اتنا سارے اس کے پیچھے پڑ گئے, تو اس کو ایسا لگا کہ اب یہ لوگ بغاوت کر دیں گے. تو مجبوراً اس نے آرڈر دیا, اور کہتے ہیں کہ آرڈر دینے سے پہلے اس نے اپنا ہاتھ دھویا کہ یہ میں اس خون سے اپنے ہاتھ کو بری کرتا ہوں. تو اس طریقے سے یہ مذہبی طبقہ جو ہے اتنا سخت دل ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آپا, لیکن اسلامک پرسپیکٹو ڈزنٹ سپورٹ دی نیریٹو آف crucifixion of عیسیٰ علیہ السلام as how it is believed in Christianity. تو جو ریزریکشن والا جو پرسپیکٹو ہے, اس کے بارے میں آپ روشنی ڈالیں. What does Islam believe in the resurrection of عیسیٰ علیہ السلام؟ ریزریکشن جو ہے یہ عیسائیوں کے ہاں یہ بہت اہم عقیدہ ہے. اسی پر انہوں نے پوری کرسچینٹی کی بیس ہے, سمجھ لیجئے کہ کرائسٹ روز فرام دا ڈیڈ. تو اصل میں یہ بہت ہی ایسا ہے بات کہ
لوگوں کو جلدی سے سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ جب اس نے آرڈر دیا رومن گورنر نے تو دیر ہو گئی تھی، شام ہو گئی تھی، اندھیرا ہو گیا تھا، تو اندھیرے میں کوئی حضرت عیسیٰ کو اتنا پہچانتا نہیں تھا، کیونکہ بہت بڑے ریلیجس لیڈر تو تھے نہیں، تو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ اس وجہ سے ایسا ہوا کہ انہوں نے جو ہے انہوں نے کرنا تو یہی چاہا، حضرت عیسیٰ کو ہی کروسیفائی کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اس دردناک انجام سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بچایا کہ حضرت عیسیٰ کی شبیہ وہ جو غدار حواری تھا نا اس کے اوپر آ گئی، اور لوگ اس کو پکڑ کے لے جا کے اس کو کراس پر چڑھا دیا۔ تو یہ اسلام کا ہے، لیکن عیسائی لوگ مانتے ہیں کہ نہیں، حضرت عیسائی کو کراس پر چڑھایا گیا۔ تو اس کے بعد وہ کیا ہوا کہ وہ خاموشی سے وہ روپوش ہو گئے۔ وہ جب ہنگامہ 3 دن کے بعد جب ہنگامہ کم ہوا تو وہ پھر خاموشی سے اپنے حواریوں کے پاس آئے۔ تقریباً 11 حواری تھے ان کے، اور 11 حواری ایک جگہ کسی بلڈنگ میں تھے، کوئی جگہ پر تھے، اور بہت ہی غمگین افسردہ تھے کہ ہمارا لیڈر اس طرح چلا گیا اور ہم اس کو بچا نہیں سکے۔ اصل میں اتنی بھیڑ کی بھیڑ تھی کہ وہ 11 لوگ کر کیا سکتے تھے، تو اس لیے وہ بالکل ان ایفیکٹو تھے۔ تو پھر وہ آئے خاموشی سے 40 دن تک وقفاً، تھوڑی دنوں کے بعد وہ آئے اور ان سے ملتے رہے اور ان کو ساری تعلیمات جو ہے بتاتے رہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے بعد اس وقت تک یروشلم میں رکے رہنا جب تک کہ آسمان سے تم پر روح القدس نازل نہ ہو جائے۔ روح القدس جس کو یہ لوگ ہولی گوسٹ کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ انہی کے ذریعے سے تمام انسپریشن ملتا ہے۔ حضرت اسلام میں حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہی خدا کا پیغام لے کر آتے ہیں، وہی پیغمبروں کے پاس آتے ہیں، ان کو انسپائر کرتے ہیں، ان کی ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 دن تک آتے رہے، اس کے بعد وہ 10 دن جب وہ چلے گئے 40 دن کے بعد پھر نہیں آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو باعزت طریقے سے اوپر اٹھا لیا۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دی، تو مطلب وہ کراس پر اتنی زیادہ کیا کہتے ہیں دردناک انجام سے بچا لیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو وفات دی، اور ان کو 40 دن تک وہ رہے۔ پھر اس کے بعد ان کے کہنے کے مطابق 10 دن کے بعد جو ہے وہ روح القدس نازل ہوا، اور تمام حواری جو ہیں وہ جوش سے بھر گئے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو روح القدس ہے وہ کلیسا جو چرچ ہے نا، چرچ کوئی بلڈنگ کا نام نہیں ہے بلکہ وہ کمیونٹی کا نام ہے۔ تو اسی لیے چرچ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ کئی ایسی جگہ ہے جہاں اب کرسچنس نہیں رہتے تو وہ چرچ کو بیچ دیتے ہیں، کیونکہ وہ اصل چیز جو ہے وہ کمیونٹی ہے، نہ کہ بلڈنگ۔ تو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ چرچ میں جو ہے ہولی گوسٹ جو ہے وہ مطلب مقیم ہو گیا ہے، اور اس کو وہاں سے روحانی فیض اپنے لوگوں کو دیتا رہتا ہے، لیکن انہی لوگوں کو ملتا ہے وہ جو بپتسمہ لے کر عیسائی بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہوا۔ تو روح الاسلام کے مطابق جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں، اور سب سے بڑے پیغمبر ہیں، جو تمام پیغمبروں کے پاس آئے، ان کو خدا کا پیغام پہنچایا، خدا کی گڈ ٹائیڈنگز پہنچایا۔ تو اس طریقے سے وہ مسلسل ان کے اس میں کنیکشن میں رہے۔ لیکن عام لوگ جو ہیں ان کے پاس ان کا بھی فرشتوں سے کانٹیکٹ ہوتا ہے، اور ان کو بھی فرشتوں سے انسپریشن ملتا ہے۔ تو اور خاص لوگ جو ہیں جیسے پرافٹس ہیں، ان کا کنیکشن حضرت جبریل علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ تو انہیں کو عیسائیت میں ہولی گوسٹ کہتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں آرک اینجل حضرت جبریل علیہ السلام بولتے ہیں۔ وہی آئے تھے جو غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور تمام پیغمبروں کے پاس وہی آتے ہیں۔ جی
آپ اگلا سوال لینے سے پہلے یہ کچھ کامنٹ اور ایک سوال آیا ہے، میں وہ لینا چاہوں گا۔ یہ کامنٹ بھیجا ہے ڈاکٹر اسلم خان صاحب نے سہارنپور سے۔ دا مشن آف کرائسٹ از لو آف گاڈ۔ مس فریدہ کامران نے پاکستان سے لکھا ہے، جزاک اللہ، ویری انفارمیٹیو اینڈ انسپائرنگ سیشن، اسٹے بلیسڈ۔ فواد علی عباسی صاحب نے پاکستان سے لکھا ہے، جزاک اللہ آپا، یو کنویڈ گڈ نالج وتھ کائنڈنس اینڈ ہیوملٹی۔ آپا یہ سوال امرتسر سے روہت کمار جی نے لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، رسپیکٹڈ آپا جی، زیادہ تر لوگوں کا ماننا ہے کہ خدا جو نرنکار روپ میں ہے وہ خود اوتار لے کر آتا ہے۔ جب بھی کوئی سنسار میں گرو یا مہاتما آتے ہیں تو سبھی کہتے ہیں کہ نرنکار پرماتما خود ہی شریر روپ میں لوگوں کی بھلائی کے لیے آئے ہیں۔ آپا اس پر کچھ سمجھائیے۔ دیکھیے، جن لوگوں نے سائنس نہیں پڑھی ہے وہی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں۔ خدا اتنا بڑا ہے کہ اس کو وہ اس طریقے سے بات بھی نہیں کوئی سائنٹسٹ اس طرح کرے گا۔ اتنی بڑی کائنات ہے، مسلسل ایکسپینڈ کر رہی ہے، تو خدا نے انتظام کیا ہوا ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ فرشتے آتے ہیں اور وہ انسپائر کرتے ہیں خدا کے بندوں کو۔ عام بندوں کے پاس بھی آتے ہیں اور خاص بندوں کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں پیغمبروں کے پاس۔ تو خدا جو ہے اس لمیٹڈ ٹائم اینڈ اسپیس کی جگہ میں کہاں آئے گا؟ خدا سے ہم اسپریچول کنیکشن قائم کر سکتے ہیں، اور آخرت میں البتہ خدا کو ہم کی جھلکیاں دیکھ سکتے ہیں۔ جو بہت نیک بندے ہوں گے ان کو خدا اپنی جھلکیاں دکھائے گا، لیکن صرف جھلکیاں۔ خدا اتنا بڑا ہے کہ جنت میں بھی ہم خدا کو پورا نہیں دیکھیں گے۔ تو وہ ان لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے سائنس کو پڑھیں۔ جزاک اللہ آپا یہ کامنٹ بھیجا ہے ایڈوکیٹ معروف چودھری صاحب نے غازی آباد سے۔ انہیں آپ کا سیشن کافی پسند آیا۔ انہوں نے لکھا ہے، ویری ویری گڈ نالج۔ آپا اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کرسچینٹی میں جیسے کانسیپٹ آف کنگڈم آف گاڈ ہے، تو اس کو بھی آپ واضح کریں کہ کیا مطلب ہے بائی کنگڈم آف گاڈ۔ اس میں دیکھیے 2 انٹرپریٹیشن ہیں۔ اسلام کا انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ کنگڈم آف گاڈ کا مطلب ہے پرافٹ محمد دی فائنل پرافٹ کا آنا اور ان کے ذریعے سے توحید کا پیغام ساری دنیا میں پہنچنا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی توحید کا پیغام، توحید یعنی مونوتھیزم کا پیغام ساری دنیا میں کبھی نہیں پہنچ پایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زبردست ارینجمنٹ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تقریباً 1,00,000 صحابہ تو آپ کے سامنے ہی تھے، اور وہ صحابہ جو ہیں ساری دنیا میں پھیل گئے، انہوں نے خدا کے پیغام کو پہنچایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اسی کے لیے آئے تھے، تیاری کرانے کے لیے کہ آخری پیغمبر آنے والا ہے اور تم لوگ اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن دوسرا انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو دنیا میں پھیل جانے اور آسمانی بادشاہت کے جلد قائم ہونے کی خوشخبری سنانے کا حکم دیا تھا۔ یہ تو دیا تھا اور یہ ہم بھی مانتے ہیں، لیکن بعد میں کیا ہوا، اتنے ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشنس ہیں۔ بعد میں کیا ہوا، لوگوں نے اس کو ایسا کیا کہ جو کمفرٹر کا لفظ حضرت عیسیٰ نے دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فارقلیت کا، تو وہ انہوں نے ہولی گوسٹ کو دے دیا۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ نے صاف کہا تھا کہ وہ میرے بعد آئے گا، اور ہولی گوسٹ تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ مستقل تھا، اور اس کے بعد حواریوں کے ساتھ مستقل تھا، اس کے بعد وہ چرچ میں مقیم ہوا، تو وہ تو ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا۔ لیکن اب ہر آدمی کو حق ہے اپنا ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن کرنے کا، تو اس طریقے سے اس میں فرق ہو گیا ہے۔ تو یہ جو کنگڈم کی بات جو بار بار حضرت عیسیٰ نے کہا، اس کی ان کو کہہ دیتے اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ ہیوملٹی
ہیوملٹی لوگوں کے اندر پیدا ہوگی، لوگ فرگیونیس کو زیادہ پسند کریں گے، مرسیفل ہوں گے وہ لوگ، کیونکہ ان کے زمانے میں تو یہ سب تھا ہی نہیں، یہودیوں میں نے تو بس فارم تھا، اسپرٹ تھی ہی نہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کنگڈم آف گاڈ جلدی آنے والا ہے اور تم لوگ تیار رہو تاکہ تم لوگ ان کو سپورٹ کرو. تو اب دیکھیے کہ یہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ساری چیزیں پیدا ہوئیں، لو، جسٹس، مرسی، ہیوملٹی، سب کچھ پریویل کیا، اور بہت تقریباً 1000 سال تک اسلام اپنی اسپرٹ پر قائم رہا. بعد میں وہ بھی وہی فارم، ریجڈ فارم وہاں بھی ہو گیا، اور اس میں بہت کمی ہو گئی اسپرٹ میں، لیکن پھر بھی کچھ تو باقی ہے، اتنا زیادہ بھی نہیں جیسے پہلے لوگوں کے ہوا تھا. تو سرمن آن دا ماؤنٹ جو ہے اس میں جو ہے مینیفیسٹو فار کنگڈم آف گاڈ کا جو ہے وہ پورا مینیفیسٹو اس میں دیا گیا ہے. تو یہ جو ہے اس میں اختلاف ہے، اور ہم تو اسی کو مانتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیوں اپلائی کرتا تھا، کیونکہ بائبل میں بہت ساری پریڈکشنس ہیں. ایک پریڈکشن تو وہ میں نے خود دیکھی ہے، جو ہمارے اپنے پاس جو بائبل ہے تو اس میں جو انگریزی بائبل ہے اور جو اردو بائبل ہے، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے. تو اس میں انگریزی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ وادی بکہ، مکہ کو پہلے بکہ کہا جاتا ہے، جو آئے گا وہ وادی بکہ کو 10,000 قدسی کے ساتھ فتح کرے گا. تو صحابہ کو سینٹ قدسی، اور لیکن اردو میں بدل دیا ہے، 10,000 کی جگہ ہزاروں کر دیا گیا ہے. تو اس طریقے سے کر کے انہوں نے اس کا اپلیکیشن جو ہے یا ایٹریبیوشن دوسری جگہ لگا دیا. حالانکہ سب سے اتنے 1,24,000 پیغمبر آئے، لیکن پہلی بار توحید کا پیغام اوریجنل شکل میں، قرآن کی شکل میں، پریزروڈ ایڈیشن آف ڈیوائن میسج آیا، اور تمام لوگوں تک اس کا پہنچنا، ساری دنیا میں پہنچنا. تو یہ تھی وہ پیشن گوئی جو فلفل ہوئی. اور حضرت عیسیٰ نے یہی کہا تھا. اصل میں بائبل میں اور چرچ کے انٹرپریٹیشن میں بہت فرق ہے. تو بائبل میں بہت ساری چیزیں وہ نہیں ہیں جو چرچ نے بعد میں ایڈ کی ہیں اپنے سیکرمنٹس وغیرہ جو ہیں ان کے. تو یہ ہے کنگڈم آف گاڈ میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. اچھا آبا، آپ نے کئی مرتبہ ابھی ذکر بھی کیا اپنے جواب میں ہولی گھوسٹ کے بارے میں، تو اس کانسیپٹ کو آپ تھوڑا اچھے سے واضح کر دیں ہم سب کے لیے. اصل میں عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ خدا جو ہے وہ ٹرینٹی کی شکل میں ہے، 1 in 3 and 3 in 1. تو جو ہے جس کو کہتے ہیں گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی اسپرٹ. تو گاڈ ہی ہے، وہ ریفلیکٹ ہوا ہے، مینیفیسٹ ہوا ہے 3 فارمز میں. تو اس طریقے سے حضرت عیسیٰ جو ہیں بہت کہتے ہیں فلی ڈیوائن ہے اور فلی ہیومن ہے. تو وہ ہولی اسپرٹ جو ہے وہ پلیز اے کریٹیکل رول ان دا لائفز آف دا بلیورس، کیونکہ کہتے ہیں کہ جو ہولی گوسٹ یا ہولی اسپرٹ یا حضرت جبریل آپ کہیں تو انہوں نے ہی انسپائر کرتے ہیں، وہی جو خود ڈیوائن گریس ہے وہی لے کر آتے ہیں اور دیتے ہیں جس کو اللہ کے حکم سے. تو اس طریقے سے ہولی اسپرٹ جو ہے وہ بلیورز کے اندر رہتی ہے، ان لوگوں کے اندر جو حضرت عیسیٰ کو پارٹ آف گاڈ ہیڈ مانے، پارٹ آف ٹرینٹی مانے، تو ان کے اندر وہ آ جاتی ہے. تو یہ جو رول ہے سالویشن کا، تو اصل مسئلہ ہے سالویشن کا کہ سالویشن کیسے ملے گا. تو وہ کہتے ہیں سالویشن جو ملے گا وہ اسی طریقے سے ملے گا کہ ہم اس
اس کو مانیں، ٹرینٹی کے کانسیپٹ کو مانیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ ہیں ان کو مانیں، تو اس طریقے سے ہمیں ملے گا سالویشن، اور آخرت میں ایک اچھی جگہ ملے گی۔ تو یہ ہے کمفرٹر۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ کمفرٹر بعد میں آئے گا، نہ کہ کوئی فرشتہ ہوگا ہولی گوسٹ کی شکل میں، تو لیکن بعد میں اس کے جو ہے ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنس دیے گئے، تو جو ہے ہولی گوسٹ کے ذریعے سے جتنی بھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، وزڈم ہو، نالج ہو، فیتھ ہو، ہیلنگ ہو، سب کچھ ہولی گوسٹ کے ذریعے سے ملی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور ان کے بعد جو ان کے سکسیسرز تھے ان کو بھی۔ تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اتنی کریج کے ساتھ بات کرتے تھے، اتھارٹی کے ساتھ، وہ بھی ہولی گوسٹ کا انسپریشن تھا۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام اسلام میں بھی ایک بہت ہی باعزت پوزیشن، سینٹرل پوزیشن رکھتے ہیں، اور موسٹ امپورٹنٹ اینجل ہیں، اور وہی تمام پیغمبروں کے پاس آتے ہیں، اور خدا کے چیف میسنجر ہیں۔ قرآن میں آیا ہے امانت دار، قوی، پاورفل اینڈ ٹرسٹڈ میسنجر، چیپٹر 81۔ میری کے پاس بھی گڈ نیوز لے کر وہی آئے۔ تو خدا سے تعلق، خدا بہت عظیم ہے، خدا سے ہمارا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوتا بلکہ فرشتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو یہی جو حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، تو وہ کی فگر ہیں خدا کی ول اور گائیڈنس کو اسلام انسان تک پہنچانے کے لیے۔ تو خدا کے دیکھیے سب، ہر کوئی، وہ جنات ہوں، انسان ہوں، فرشتے ہوں، کوئی بھی ہو، وہ سب کے سب خدا کا کریشن ہے، خدا کا پارٹ نہیں ہے، خدا کا انگ نہیں ہے، خدا کا انش نہیں ہے، بلکہ خدا کی کریشن ہے۔ اب آخری سوال لینے سے پہلے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، یہ ایڈوکیٹ معروف چودھری صاحب نے بھیجا ہے غازی آباد سے۔ آپ نے ابھی ایک کوشچن کے حوالے سے مینشن بھی کیا کہ سائنٹیفک بینٹ آف مائنڈ ہونا کتنا ضروری ہے، تو ان کا سوال یہ ہے کہ اسلام کی روشنی میں آپ بتائیں کہ ماڈرن ایجوکیشن کی کیا اہمیت ہے آج کے دور میں، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں۔ بالکل اہمیت ہے، بہت زیادہ، کیونکہ اس زمانے میں جو بھی تعلیم تھی اس کو کبھی انکریج نہیں کیا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم حاصل کرو چاہے تم کو چین جانا پڑے، تو چین میں کوئی مذہبی علم کے لیے تھوڑی کہا گیا تھا۔ اور اسلام کی پوری تاریخ میں آپ دیکھیے میڈیکل سائنس میں کتنی ترقی ہوئی، پھر عباسی دور میں بہت ترقیاں ہوئیں، اس کے بعد اسپین میں ساری ترقیاں ہوئیں، بڑی بڑی انسائکلوپیڈیاز لکھی گئیں، خاص طور پر میڈیسن میں، فلاسفی میں، اور ہر ایسپیکٹ پر میڈیسن کے۔ اور یہی کتابیں بعد میں یورپ گئیں، اٹیلین لینگویج میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا، اور وہاں کی یونیورسٹیوں میں 16ویں صدی تک پڑھائی جاتی تھی۔ یہ آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسلام نے کبھی بھی ایجوکیشن کو انکریج نہیں کیا۔ تو ایجوکیشن تو دیکھیے، خاص طور پر سائنس کی ایجوکیشن، سائنس کیا چیز ہے؟ خدا کے جو لاز ہیں، ڈیوائن لاز ہیں، اسی کو ڈسکور کرتی ہے سائنس، تو وہ تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان کو معرفت ملتی ہے، خدا کا انٹروڈکشن ملتا ہے، خدا سے قربت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ مذہبی ایجوکیشن ایک طرف ہے، کیرلا میں مجھے معلوم ہے کہ وہ دونوں تعلیم دیتے ہیں، سیکولر ایجوکیشن بھی اور مذہبی ایجوکیشن میں بھی۔ یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ جیسے باہر ہوتے ہیں سمر اسکولس ہوتے ہیں نا، تو وہ سیٹرڈے سنڈے وغیرہ جو بھی، تو اس میں ہر مذہب کے اپنے اپنے لوگوں کے، جو بھی بچہ جاتا ہے جس مذہب کا، اس کو اس کی تعلیم دی جاتی ہے، اور باقی دنوں میں وہ سیکولر ایجوکیشن دیتے ہیں۔ تو ہمیں جہاں بھی ہمیں کوئی اچھی چیز نظر آئے اس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ ریجیڈیٹی جو ہے وہ خراب ہے۔ تو ہمیں ہر علم جو ہے وہ خدا کا علم ہے، ہر علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ جی
آپ یہ کامنٹ بھیجا ہے دلی سے عمران احمد صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے ماشاء اللہ آپا آج کا سیشن بہت ہی علمی اور اسپرچول سیشن تھا, جزاک اللہ. آپا یہ آخری سوال لینا چاہوں گا کیونکہ اس کے بعد پھر ایک بک ری لانچ بھی ہے. تو آپا جس طریقے سے آج آپ نے بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو لے کر, ان کی مشن, ان کی ٹیچنگز, کس طرح انہوں نے میسج پوری ہیومینٹی کو پہنچایا. آخری سوال آپا میرا یہی ہے کہ ان کو لے کر بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی واٹ آر دا کی ڈفرینسز, اس کے بارے میں آپ بتا کر آج کا سیشن ختم کریں. سب سے پہلا کی ڈفرینس تو یہی ہے کہ عیسائیت میں حضرت آدم گناہ گار تھے, سنر تھے, اور وہ ایسی گناہ انہوں نے کیا تھا کہ وہ معاف نہیں ہوا, اور ان کی وجہ سے ایوری نیو بورن چائلڈ انہیریٹس دس سن. تو یہ جو ہے اسی سن کو اب سالو کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ بھیجے گئے تھے. اور اسلام میں کیا ہے کہ آدم نے گناہ کیا, دیکھیے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے, اسی طریقے سے حضرت آدم سے بھی ہوئی. تو پھر انہوں نے سچے دل سے معافی مانگی, جو کہ قرآن میں وہ الفاظ ہیں جو انہوں نے معافی مانگی, اور پھر اللہ نے ان کو معاف کیا اور انہی کو پہلا پیغمبر بنایا. کیونکہ دیکھیے اللہ جو چاہتا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں جائے تو اس کو پتہ ہو کہ اللہ کی گائیڈنس اس کو پتہ ہو. یہ نہیں وہ پیدا ہو گیا اس کو خبر ہی نہیں کہ اللہ ان سے چاہتا کیا ہے. اب آخرت میں اس کو کیسے جج کیا جائے گا؟ وہ تو جا کے کہے گا کہ ہمیں تو کچھ بتایا ہی نہیں, تو ہمیں کس بات کی سزا مل رہی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو سب سے پہلے انسان کو پیغمبر بنا دیا. اور تو اس طریقے سے اسلام میں دیکھیے معافی کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. ہر گناہ معاف ہو جاتے ہیں, بس یہ کہ آدمی سنسیئر معافی ہونی چاہیے, بار بار گناہ نہ کرتا رہے, سنسیئرٹی کے ساتھ وہ گناہوں سے معافی مانگے. تو عیسائیت میں جو ہے حضرت عیسیٰ پر جب ہم ایمان لاتے ہیں نا, اور کفارے اٹونمنٹ کے عقیدے پر, تب ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو عیسائی یہ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے کراس پر جو سیکریفائس کی تو اسی سے انسانیت کو سن سے آزاد فری کیا. انہوں نے انسانیت کو سن سے فری کیا کراس پر اپنے آپ کو سیکریفائس کر کے. بائبل میں ہے جیزس ٹوک اوے دا سنس آف دا ورلڈ. تو اس بات پر عقیدہ رکھنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو salvation in Christianity is a gift from God granted through faith in Jesus. ہمارے یہاں خدا سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے, ہم ڈائریکٹ خدا سے بات کر سکتے ہیں وسپر کے انداز میں, اور ڈائریکٹ خدا سے معافی مانگ سکتے ہیں. یہاں تھرو جیزس ہے, بعد میں تھرو پریسٹس ہیں. تو salvation through faith in God and leading a righteous life. اچھا, معافی مانگنا اور رائچوس زندگی اختیار کرنا, پاکیزہ زندگی اختیار کرنا. پھر انسان کو ڈر رہے کہ جب مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو وہ اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی ہے, اس کو سارا جو ہے اس کو حساب وہاں لیا جائے گا. تو یہ ڈرتا رہے انسان خدا سے, اور کچھ غلطی ہو جائے تو اس سے معافی مانگے. تو کرسچینٹی میں گاڈ از انڈرسٹوڈ ایز ون بینگ ان 3 persons, فادر, سن اینڈ ہولی اسپرٹ. سو یہ کانسیپٹ جو ہے ٹرینٹی کا وہ سینٹرل ٹو کرسچین بلیف ہے. اور اسلام میں ٹرینٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے. اٹ از کنسیڈرڈ انکمپیٹیبل ود دا کانسیپٹ آف دی وننس آف گاڈ, توحید. اس میں کوئی جو ہے وہ نہیں ہے, اس میں بالکل ہی اس میں کیا مطلب خدا کی خدائی میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. ہر چیز خدا کا کریشن ہے, اور خدا صرف اور صرف ایک ہے, باقی تمام چیزیں خدا کی کریٹڈ بینگ ہیں. تو اس میں اسلام بہت زیادہ کلیئر ہے.
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اتنے ڈینامینیشنس ہوتے ہیں ریلیجیس ڈینامینیشنس میں یہ سب لوگ یہی مانتے ہیں, چاہے شیعہ سنی ہو یا کوئی بھی ڈینامینیشن ہو, کہ خدا ایک ہے. تو کرسچینٹی میں جیزس کے بعد کوئی پرافٹ نہیں ہے, اور اسلام جو ہے تمام پیغمبروں کو مانتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل پرافٹ مانتا ہے. اب جہاں تک میریکلس کا خیال ہے, میریکلس کی بات ہے, وہ ہے کہ معجزے میریکلس پیغمبروں کے پاس آتے ہیں, ان کو دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی بات کو لوگوں کے سامنے رکھیں اور ان کو یقین آئے. لیکن میریکلس جو ہیں اسلام میں خدا کی پرمیشن سے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پیغمبروں کے اندر کوئی صلاحیت ہے, ان کے اندر کوئی ڈیوینٹی ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ خدا ان کو اجازت دیتا ہے تب وہ میریکل دکھاتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میریکل دکھایا فرعون کے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو ہے وہ قرآن تھا. قرآن کی جو لینگویج ہے اس کا آج تک کوئی ایک ورس بھی کوئی آج تک ویسا نہیں بنا پایا. تو وہ ایک معجزہ تھا, لینگویج آف دا قرآن. تو اب دوسری جو مین ہے کہ جیزس بنا باپ کے پیدا ہوئے, تو یہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ حضرت آدم تو بنا باپ اور بنا ماں کے ہی پیدا ہوئے. تو گاڈ کین ڈو اینی تھنگ. خدا اگر چاہے تو بنا باپ کے بنا ماں کے پیدا کر سکتا ہے. تو یہ خدا کی مرضی کے مطابق یہ سب کچھ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان کے اندر کوئی انہیرنٹ ایبیلٹی ہے, صلاحیت ہے, اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. انسان کو جو بھی ملا ہوا ہے وہ خدا کا دیا ہوا ملا ہوا ہے. اور اسلام میں تمام پیغمبر جو ہیں وہ ایکول اسٹیٹس رکھتے ہیں, نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے. ایک بار مدینے میں کچھ لوگ لڑ گئے, یہودی کہنے لگے حضرت موسیٰ سب سے بڑے پیغمبر ہیں, تو مسلمانوں نے کہا سب سے بڑے پیغمبر ہمارے پیغمبر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کو جب پتہ چلا تو آپ نے کہا یونس ابن متہ کو بھی کم نہ سمجھو. یونس جو کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے, تو آپ نے بتایا کہ سب پیغمبر برابر ہیں, سب کا خدا سے کنٹیکٹ ہوا فرشتوں کے ذریعے سے, اور سب کو اللہ کے یہاں الگ الگ فضیلت دی گئی. ایسا نہیں کہ فلاں فضیلت زیادہ امپورٹنٹ ہے فلاں کم امپورٹنٹ ہے, بلکہ حالات کے لحاظ سے لوگوں کو میریکل دیے گئے. جی, جزاک اللہ آپا for doing this session today. So we will be now doing the relaunch of Maulana Wahiduddin Khan Saab's book Raz-e-Hayat. This is one of the best seller of Maulana Sahab, and it is very widely read across the world. This has also been translated in English with the title The Secret of Success. تو آج راز حیات کو ہم ری لانچ کرنے جا رہے ہیں in its new avatar. This was first published in 1987 and it is available in Good Word bookstores. You can also download the Urdu book Raaz Hayat as well as the English translation The Secret of Success from cpsglobal.org website. So I will request Dr. Sanestain Khan Saab to launch this book Raaz Hayat. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مجھے بہت خوشی ہے اس کتاب کو لانچ کرتے ہوئے. راز حیات مولانا کی ٹاپ سیلر بک ہے, بیسٹ سیلر بک ہے, اور مولانا نے اس سبجیکٹ پہ کئی اور بھی کتابیں لکھی ہیں, راز حیات, رہنمائے حیات, تعمیر حیات اور کتاب زندگی. تو مولانا کا یہ بہت ہی محبوب ٹاپک تھا, اور اس کو میں ابھی دیکھ رہا تھا تو اس میں جو پریفیس ہے اس میں اس کو مولانا نے شروع کیا ہے الفریڈ ایڈلر کے ایک کوٹ سے
جس میں لکھا ہے کہ their power to turn a minus into plus. یعنی انسان کی جو شخصیت ہے وہ ایسی ہے کہ کتنے بھی ناموافق حالات ہوں، نگیٹو حالات ہوں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ وہ اپنے نگیٹو حالات کو پازیٹیو میں تبدیل کر سکے. تو بہت ہی ہوپ ملتی ہے اس کتاب کو پڑھنے سے، اور نگیٹیوٹی ختم ہوتی ہے، اور جو پازیٹیو سوچ پیدا ہوتی ہے. اور یعنی یہ کتاب اٹس اے گائیڈ بک فار سکسیزفل لائف. اور میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ باٹا جو کمپنی ہے شوز بنانے والی، تو اس نے ایک آدمی کو، بہت پرانی بات ہے، وہاں بھیجا افریقہ کہ تم وہاں جاؤ اور مارکیٹنگ کرو شوز کی. تو وہاں گیا، اس نے دیکھا ویکھا، اور واپس ایک ٹیلی گرام کا زمانہ تھا، ٹیلی گرام بھیجا کہ نو ون ویئر شوز ہیئر، دیر از نو چانس آف سیلنگ شوز، تو ڈونٹ سینڈ اینی کنسائنمنٹ. تو پھر وہ ایک دوسرا آدمی بھیجا کچھ ایک آدھ سال کے بعد باٹا نے افریقن کنٹریز میں، تو اس نے ٹیلی گرام بھیجا کہ نو ون ویئر شوز، سینڈ اے کنٹینر آف شوز. تو یعنی وہی چیز، ایک انسان ایک نگیٹو سوچ اگر ہے تو اسی چیز کو وہ ایک نگیٹو طور پہ دیکھتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر پازیٹیو سوچ پیدا ہو جائے تو ہر چیز میں اس کو ایک امید نظر آتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ کتاب بہت ہی عمدہ ہے، اور تقریباً 300 کے قریب اس میں مضامین ہیں، چھوٹے چھوٹے مضامین، کامیابی کا راز اور یہ سب چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں. یعنی جو شخص اس کتاب کو پڑھ لے اس کے اندر بہت ہی ہوپ پیدا ہو جائے اور ہمت پیدا ہو جائے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے کے لیے بنایا ہے، ناکامی کے لیے نہیں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ اس کتاب کو جن لوگوں نے تعاون کیا ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. Thank you, Dr. Saab. Okay, with this, we will end today's session. Thank you.